السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلے وار ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم۔ اس کو تحریر کیا ہے افشاں کنول نے، اور اس کے آپ لوگ اب تک 59 ایپیسوڈس پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں، اور اب میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 60۔ تو مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے بڑھتی ہوں ناول کے ایپیسوڈ کی طرف۔ بریرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو جے ڈی کی باہوں میں پایا تھا۔ وہ کسی پلو کی طرح اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے پرحدت سانسوں کی تپش سے اس کی گردن کا پچھلا حصہ جھلس رہا تھا، ساتھ اس کے عنابی لب بھی اس کی گردن کے پچھلے حصے سے مس ہوتے اس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر رہے تھے۔ وہ جاگ تو چکی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شیر کے شکنجے سے کیسے نکلے۔ اس نے ہمت کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے ہٹانا چاہا تو جے ڈی کی گرفت اس پر مزید مضبوط ہو گئی۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ بے بس سی ہوتی وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جے ڈی کی قید میں مسز جے۔ خمار آلود بجھل آواز اور کان کی لو پر سلگتا جے ڈی کا لمس اس کی جان نکال گیا تھا۔ مجھے فریش ہونا ہے۔ اس کے دست و لب کی گستاخیوں پر بے حال و بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ ہو جاؤ فریش۔ معصومیت کے انتہا کرتے اس نے اپنی ناک اس کی نیک لائن پر ٹریس کی تو بریرہ کے وجود میں لہریں سی گردش کرنے لگی تھیں۔ آپ چھوڑیں گے تو میں اٹھ پاؤں گی۔ اس مرتبہ اس کی ناک پر غصہ دھرا تھا، جبکہ جے ڈی نے ایک جھٹکے سے اسے گھما کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا، خود کسی گہرے بادل کی طرح اس کے اوپر چھا گیا۔ اس اچانک ہوئی واردات پر وہ کسی ننھی چڑیا کی جیسے سہم گئی اور اپنی جھیل سی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے سامنے والے کا دل لوٹ کے لے گئی۔ وہ بے خود سا ہوتا مزید اس کے قریب اپنا چہرہ لایا تو بریرہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ تمہارے نینا بڑے دغا باز ہیں، پہلے خود کی جانب متوجہ کرتے ہیں اور پھر گھبرا کر نظر چرا جاتے ہیں۔ گمبھیر سرگوشی کرتے جے ڈی نے اپنی شیف کی چبھن اس کے مخملی گالوں پر باری باری منتقل کرتے اس کی بکھری سانسوں کی روانی کو گویا روک ہی ڈالا تھا۔ میری مارننگ کو گڈ کر کے آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے لہو چھلکاتے چہرے کی شادابی کو توجہ سے چراتے اس نے گویا اس کی ننھی سی جان پر رحم کھایا تھا۔ آپ میرے معاملے میں اتنے ظالم کیوں ہیں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے شکوہ پسلا اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول کر اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بریرہ کی حسین آنکھوں میں خفگی کے رنگ نمایاں تھے۔ میرے پیار کرنے کو ظلم کا نام دینے پر کون سی سزا تجویز کروں؟ اس کی تھوڑی کو مٹھی میں دبوچے جنید درانی نے بریرہ کا چہرہ اونچا کیا تو اس کے شگرفی لب کپ کپاتے لب جنید درانی کی نظروں میں خماری بھر گئے، جبکہ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے چہرے اس قدر نزدیک تھے کہ وہ اگر اپنے لبوں کو تھوڑی بھی حرکت دیتی تو اس کے لب سامنے والے کے لبوں سے مس ہو جاتے۔ اب بولو بھی، خاموش کیوں ہوں؟ آنکھوں میں شوخی، لہجے میں سنجیدگی اور اپنی جان لیوا قربت سے وہ اس کے ہوش اڑاتا اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا، جبکہ اس نے اس کے مسلسل تنگ کرنے پر ایک تیکھی نظر اس کے وجہ چہرے پر ڈال کر ہٹا لی تھی۔ اف، میری چھوٹی سی جان مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ پیار سے اس کی ناک چوم کر ایک دم ہی وہ اس کے پہلو میں آن گرا اور اس کی مہکتی زلفوں میں گہرا سانس بھرا۔ تم زیادہ حسین ہو یا تمہارے یہ بال؟ بریرہ کے بالوں سے کھیلتا اس کا انداز ایک دم معصومانہ تھا۔ بریرہ نے شادی والے دن کے بعد سے لے کر اب تک اسے نشے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی قربت میں اسے بہکتا دیکھ خود میں سمٹ جاتی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا تھا تو بن پیے بہکتا تھا، جیسے اس وقت بھی اس کا ہر انداز بہکا ہوا تھا۔ بریرہ ایک طرف خود کو خوش نصیب تصور کرتی تھی تو دوسری طرف اس کا دل بھی بیٹھ جاتا تھا۔ نہ جانے کب اس کا دل بھر جاتا اور وہ اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا۔ وہ جے ڈی تھا، اپنی چرانے والا۔ اس کے دل کی شاید وہ ذرا برابر پرواہ بھی نہیں کرتا، جب بھی اس نے اپنے دل میں اس کی محبت کو چھپا کر ہی رکھا تھا۔ وہ شاید اس پر کبھی بھی اپنی محبت کے انمول جذبے کو آشکار نہیں کرنے والی تھی۔ کہاں گم ہو؟ کوہنی کے بل اس کے پہلو میں لیٹے اس نے بریرہ کے چہرے سے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کرنی چاہی، جبکہ اپنے چہرے پر اس کی کھوجتی نظریں محسوس کرتے ہوئے سرعت سے اس کے قریب سے اٹھ کر بیٹھی، لیکن بستر سے نہیں اتر سکی کہ اس کے بال جے ڈی کے قبضے میں تھے۔ مارننگ وش کس؟ اس نے جیسے اسے پھر سے یاد دہانی کروائی تو اس نے منہ بسور کر اسے ٹمٹمائی نظروں سے دیکھا۔ بلی کی طرح مت دیکھا کرو، اس طرح تم مجھے مزید کیوٹ لگتی ہے اور میرا دل مزید تمہیں پیار کرنے کو چاہتا ہے۔ بے باکی سے اس کے بکھرے حلیے کو دیکھ اس کے لہجے میں خمار سا بھرنے لگا، جبکہ وہ اپنی خیریت بجا لاتی، تھوک نکلتی، جلدی سے آگے کو جھکتی، اس کے گال پر اپنے مخملی لب جما کر دوسرے ہی لمحے تیزی سے اس سے دور جانے لگی تو جے ڈی نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے خود سے دور جانے نہیں دیا تھا۔ تم میرے لیے وہ مہلک نشہ ہو جو آہستہ آہستہ میری رگوں میں اتر کر مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے وجود کو اپنے وجود کا حصہ بناتے وہ گویا اپنے جسم و جاں میں ایک سکون اور درد محسوس کر رہا تھا۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کے سبھی ماتھے کو چوم کر اس نے نرمی سے اسے آزاد کیا تو وہ سرخ چہرے اور بے حال ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی، بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے ماتھے تک گیا۔ جنید درانی کا عقیدت بھرا لمس اس کے ماتھے سے گویا دل میں اتر کر روح میں گھل گیا تھا۔ بریرہ کے لبوں پر اس لمحے بڑی دلفریب مسکان کھلی تھی جو شاید جلد ہی مرجھانے والی تھی۔
احسن کے کلاس فیلو نے احسن کو پارکنگ میں بے حال سا بیٹھے دیکھا تو وہ جھٹ احسن کی مدد کو آگے آیا۔ احسن اپنے حواسوں میں نہیں تھا، اس کی سانسیں سینے میں گھٹ رہی تھیں، دل یوں تھا کہ ابھی بند ہو جائے گا۔ اس نے بمشکل کپکپاتے ہاتھوں سے ابراز کو کال ملائی، جبکہ اس کا کلاس فیلو جوزف حادثے کی جگہ معلوم کرتا اب ہاسپٹل کا پتہ کر رہا تھا۔ احسن کی گاڑی جوزف ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ خود اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کال دوسری بیل پر ریسیو ہوئی۔ بھائی، اس ایک لفظ میں اس قدر تڑپ تھی کہ ابراز افغان اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احسن، کیا ہوا؟ تم ٹھیک نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہو تم؟ وہ ازحد فکر مند ہوتا اس طرف سے نکل کر اسٹینڈ کی جانب آیا اور جلدی سے کوٹ ہاتھ میں لیا تھا۔ جرمن جو اس کے پاس ہی موجود تھا وہ خود بھی پریشان ہوتا پوری طرح ابراز کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جس کے چہرے کے عضلات تن سے گئے تھے۔ میں مرا ہوں بھائی، میرا دل بند ہو جائے گا، میری پریزے کو کچھ بھی ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا، جبکہ ابراز اس کی باتوں پر دہل گیا تھا۔ احسن، بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کہاں ہو، میں آ رہا ہوں۔ وہ ان دونوں کے لیے پریشان ہوتا بری طرح سے دھاڑا اور تیزی سے روم سے باہر نکلا تو جرمن بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ جوزف نے احسن کی حالت کے سبب اس کے ہاتھ سے فون لے لیا کہ اب اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سر، میں احسن کا کلاس فیلو جوزف بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ہاسپٹل کی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، آپ بس جلدی سے وہاں پہنچ جائیں، میں احسن کو لے کر وہیں آ رہا ہوں۔ اس نے اجرت میں کہتے کال کاٹی تھی، جبکہ دوسری طرف ابراز تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ سر، مجھے کچھ بتائیں تو، آخر ہوا کیا ہے؟ جرمن حیران پریشان سا معاملہ سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہوتے فکر مندی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ پریزے آنٹی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، مجھے لگتا ہے وہاں کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ احسن کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور پریزے اور آنٹی کے بارے میں ہمیں ہاسپٹل جا کر پتہ چلے گا۔ وہ تیزی سے لفٹ سے باہر نکلتا بھاگنے کے انداز سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے آفس سے ہاسپٹل کا راستہ 10 منٹ کا تھا، لیکن وہ 7 منٹ میں وہاں پہنچ جاتا۔ اس نے فوراً ریسیپشن سے ڈیٹیل دی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایمرجنسی میں موجود تھے، اندر ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ ابراز نے سامنے دیکھا جہاں سے احسن بھاگتے اس کے نزدیک پہنچا تھا۔ پریزے کیسی ہے؟ وہ بمشکل بول پایا تھا، اس کا گلا بری طرح رند گیا تھا۔ تم خود کو سنبھالو گے تو ہی میں پریزے کے بارے میں بتاؤں گا، یوں ہمت ہارو گے تو کیا اسے سنبھالو گے؟ ابراز نے اس کی حالت کے سبب اپنا انداز سخت کیا تو وہ ایک دم اس کے سینے سے لگتا رو پڑا۔ اس کے یوں سینے سے لگ کر رونے پر ابراز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے کھوئے ہوئے رشتے پائے ہیں، میں اب کسی کو بھی خود سے دور جانے نہیں دوں گا، اگر ایسا ہوا تو احسن مر جائے گا۔ وہ اس کے سینے سے لگا کسی بچے کی طرح بری طرح سے سک رہا تھا، جبکہ ابراز نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے ساتھ کا یقین بخشا تھا۔ احسن کی بکھری حالت اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی، اسی لیے اس کی ساری توجہ احسن کی بکھری حالت پر مرکوز تھی، ورنہ وہ ضرور اس کے بولے گا الفاظ پر ٹھڑک جاتا۔ احسن میرے بھائی، یوں ہمت مت ہارو، اللہ پر بھروسہ رکھو، پریزے کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی دیکھنا ڈاکٹر آ کر کہے گی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابراز خود بھی پریزے اور اپنی آنٹی کو لے کر پریشان تھا، لیکن احسن کی حالت زیادہ خراب تھی۔ ابراز نے عطیہ درانی کو بھی فی الحال کچھ نہیں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ان دونوں کی کنڈیشن کا پتہ چلتا تو پھر وہ انہیں کال کرتا۔ گلے کو اس نے میسج کر دیا تھا۔ اسے علم تھا کہ وہ پریشان ہوگی، مگر وہ یہ بات اسے چھپا نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ خفا ہوتی۔ ابراز نے جرمن کو اشارہ دیا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے جانے لگا کہ جوزف سامنے سے چلا آیا اور اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھا دی، جس کے جواب میں جرمن نے ایک نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ سر، پانی۔ بوتل کا کیپ کھولتے اس نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ احسن، پانی پیو۔ اس نے احسن کو خود سے الگ کرتے جرمن کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ کر اس کی جانب بڑھائی، جو دونوں ہاتھوں سے اپنا نم چہرہ صاف کر رہا تھا۔ پریزے کی خیریت جانے بغیر میرے حلق سے کچھ نہیں اترے گا۔ اس کے صاف انکار پر ابراز نے اسے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ زیادہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ پانی پیو، وہ اگر تمہاری بیوی ہے تو میری بہن بھی ہے، مجھے بھی اس کی فکر ستا رہی ہے، تو کیا مطلب میں ایک کونے میں بیٹھ کر بس روتا رہوں؟ ابراز کا جلاد موڈ آن ہوا تو اس نے بے بسی بھری نظروں سے اس کی سرد نظروں میں دیکھا، پانی کی بوتل پکڑ کر ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھتے چپ چاپ پانی پینے لگا۔ ابراز نے اس فرمانبرداری پر ایک پیار بھری نظر احسن پر ڈالی تھی۔ احسن کے لیے اس کے دل میں خاص مقام تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں تھا، لیکن احسن کو لے کر ہمیشہ اس کا دل بہت گداز ہو جاتا تھا، جیسے اس کے ساتھ کوئی برسوں پرانا رشتہ ہو۔ احسن نے چند گھونٹ پانی پی کر بوتل ایک طرف رکھی ہی تھی کہ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکل کر ان کی جانب بڑھتی نظر آئی تو احسن اور ابراز برق کی رفتار سے اس سے پہلے ڈاکٹر تک پہنچے تھے۔ ینگ مین، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، پیشنٹ اور ان کی مدر بالکل ٹھیک ہیں، بس ان کی مدر کی کمر میں جھٹکا لگنے کی وجہ سے پین ہے، وہ بھی 1-2 دن کے ریسٹ سے ٹھیک ہو جائے گا، اور مسز پریزے کے ماتھے پر بس خراش سی پڑی ہے، باقی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پروفیشنل انداز میں بولتے ایک دم خاموش ہوئیں تو احسن کے اعصاب کھچ سے گئے، جبکہ دل کی دھڑکنیں بڑھ سی گئی تھیں۔
ابراز کا دل بھی اس لیکن لفظ نے دھڑکایا تھا۔ جوزف و جرمن بھی کچھ فاصلے پر پریشان سے کھڑے تھے کہ وہ بھی ڈاکٹر کی بات سن چکے تھے۔ آپ کی مسز پریگننٹ ہیں اور یہ ارلی پریگننسی ہے، تو آپ کو ان کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مرتبہ وہ سیدھا احسن سے مخاطب تھے، جو حیران پریشان سا نہیں دیکھتا ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی مسز نے کہا تھا کہ جس شخص کے چہرے پر سب سے زیادہ ہوائیاں اڑی ہوں اور جس کی خوبصورت آنکھیں بھیگی ہوئی ہوں وہی میرے ہسبینڈ ہیں۔ ان کا تجزیہ ایک دم درست تھا، میں باہر آتے ہی آپ کو پہچان گئی تھی۔ اس مرتبہ ڈاکٹر کے انداز میں شرارت پنہاں تھی، جبکہ ان کی بات سنتا احسن غائب دماغی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف البتہ وہ تینوں ہی اس سچویشن پر مسکرا دیے تھے، جبکہ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے پلٹ کر جا چکی تھیں۔ احسن، بدبنے احسن کو ابراز نے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ابھی ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ پاگل انسان، تم باپ بننے والے ہو۔ کھینچ کر اسے سینے میں بھیجتے ابراز نے اس کی کمر پر دھموکا رسید کیا۔ جوزف و جرمن بھی اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ جھیپے انداز میں کبھی مسکرا رہا تھا تو کبھی اس کی آنکھیں خوشی کے احساس تلے نم ہو رہی تھیں۔ میڈم، مجھے کچھ لوگ کتے کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ اپنا ٹھکانہ بدل چکا ہوں۔ بادشاہ خان حد سے زیادہ پریشان تھا اور یہ بات اس کے گفتگو کرنے کے انداز سے بھی ظاہر تھی۔ عطیہ درانی شاپنگ کرنے مال میں آئی تھیں جب انہوں نے احتیاطاً فون بوتھ سے بادشاہ خان کے نمبر پر رابطہ کیا۔ تو پاگل انسان، تم اب تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اب تک آؤٹ آف سٹی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سنتی وہ دبے دبے انداز سے بھڑکی تھی۔ میرے ایک دو کام تھے جسے نمٹا کر میں آج ہی شہر چھوڑ رہا ہوں، لیکن معاملہ ٹھنڈا ہوتے ہی میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اس کے اطمینان دلانے پر وہ فقط ہنکارا بھر کر رہ گئی تھیں۔ تمہارے ان بندوں کا کچھ پتہ چلا؟ ان کے انداز میں فکر لپٹی تھی۔ ان کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ بادشاہ خان پکا کام کرتا ہے۔ وہ دونوں اگر پکڑے بھی گئے تو میرے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، اور جس نمبر سے میں ان سے رابطہ کرتا تھا وہ بھی پبلک بورڈ کا تھا۔ سو وہ لوگ میرا تعاقب بے شک کر سکتے ہیں لیکن مجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ بادشاہ خان کا غرور بھرا انداز عطیہ درانی کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ لے آیا۔ اتنا جو ہوا میں اڑ رہا ہو، یاد رکھنا یہ اڑنے کو پر میں نے مہیا کیے ہیں۔ ان کے سرد لہجے کی تنبیہ پر مقابل جھڑ زمین پر اترا تھا۔ میڈم جی، میرا تو سب کچھ ہی آپ کی بدولت ہے۔ میری جان، میرا مال، سب کچھ آپ کی بدولت مل پایا مجھے۔ وہ جھٹ خوشامدی انداز میں گویا ہوا تھا۔ ابھی کچھ وقت تک مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ میں جب تمہاری ضرورت محسوس کروں گی تو خود ہی تمہیں کال کر لوں گی۔ بادشاہ خان سے بات کرتے ان کے ہاتھ میں پکڑا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ ایبی کی کال آ رہی ہے، عجلت میں کہتی وہ ریسیور رکھ کر بوتھ سے باہر نکل آئی تھیں۔ ہیلو میری جان، ماں کی یاد آ ہی گئی تمہیں؟ لاڈ بھرا انداز شکوے سے پر تھا۔ مام، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کروں اور تو آپ پلیز ہاسپٹل آ جائیں۔ ابراز کی سنجیدگی میں ڈوبی آواز پر ان کے اعصاب الرٹ ہوئے تھے۔ ہاسپٹل کیوں؟ ان کے بات کرنے کا انداز محتاط تھا۔ آنٹی اور پریزہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ بس آ جائیں، باقی باتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ وہ عجلت میں کہہ کر کال کاٹ گیا تو وہ پریشان ہوتی تیز سے قدم اٹھاتی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی میں آن بیٹھیں اور ڈرائیور کو ابراز کی بھیجی لوکیشن سینڈ کرنے لگیں۔ تم یہاں ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فون کٹ کرتے وہ تیزی سے پاکیزہ گل تک پہنچا، اسے بازوؤں کا سہارا دے گیا تھا اور ساتھ ہی اسے پیار بھری ڈانٹ بھی لگائی تھی۔ دیکھ لیں آقا جی اپنے پوتے کو، ایک تو میری طبیعت پہلے سے ٹھیک نہیں ہے اور یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ ابراز کے بازو سے سر ٹکائے اس نے منہ بسور کر اس کی شکایت کی تو ابراز نے ان دونوں کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا کہ دیکھ لیں اپنی پوتی کو۔ ارے میرے بچہ، تمہاری فکر میں ایسے بول رہا ہے، یہ ڈانٹ بھی پیار والی ہے، دل پر مت لو۔ دادی نے اپنی پوتی کو پیار سے پچکارا تھا۔ سچ پوچھو تو اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد گھر پر کوئی بھی نہیں بیٹھ پایا۔ پہلے حادثے کی خبر نے پریشان کیا، پھر اتنی بڑی خبر نے گویا سارے غم دور کر ڈالے۔ خوشی کے احساس تلے آغا جی کی آواز بھیگی تو ابراز ان کے اس قدر جذباتی رد عمل پر اچنبھے کا شکار ہوا۔ ان کا انداز احسن کو لے کر کچھ الگ سا تھا یا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پاکستان ہوتا تو میں غریبوں مسکینوں میں کھانے تقسیم کراتی، صدقہ خیرات دیتی۔ دادی کے لہجے میں حسرت پنہاں تھی، انہیں شدت سے پاکستان کی یاد ستا رہی تھی۔ یہ سب یہاں بھی ہو سکتا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ابراز نے انہیں بھرپور تسلی کروائی تو وہ پل میں خوش ہو گئیں۔ پریزہ سے مل سکتے ہیں؟ پاکیزہ گل نے چہرہ اٹھا کر ابراز کے چہرے کو دیکھ نرمی سے استفسار کیا۔ بالکل مل سکتے ہیں، لیکن احسن سے ملنے کے بعد۔ جھک کر اس کا ماتھا چومتے ابراز نے اس کا گال سہلایا تو وہ خفت کی بدولت لال چقندر ہو گئی۔ مجھے بیٹھنا ہے۔ اس نے فاصلہ بنانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی۔ دیکھ لیں اپنی پوتی کو، پیار کرنے پر خفا ہو رہی ہے۔ نرمی سے اسے تھام کر کرسی پر بٹھاتے اس کے لہجے میں شرارت کا عنصر شامل تھا۔ تم بہت بدمعاش ہوتے جا رہے ہو، کچھ ہماری ہی شرم کر لو میاں۔ آقا جی کی شرم دلانے پر وہ خوبصورتی سے کہکا لگا گیا تو پاکیزہ گل مبہوت سے اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی۔
چارکول پینٹ کوٹ میں اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ ہنستا ہوا اس کے دل میں اترے جا رہا تھا۔ پاکیزہ گل کو آج کل یوں لگتا تھا جیسے اسے ابراز افغان سے نئے سرے سے محبت ہو رہی تھی، اور اس مرتبہ شاید یہ محبت عشق کی منزلیں طے کرنے والی تھی۔ اللہ میرے بچوں کے بیچ کی محبت سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ بیٹھتی دادی نے حسب عادت ان دونوں کے گرد اپنی دعاؤں کا حصار کھینچا، تو وہ ان کی بات کا مطلب سمجھتی بری طرح سے جھیپی، لیکن آمین کہنا نہیں بھولی۔ دوا لی تھی تو تم نے؟ اس کی دوسری طرف اس کے ساتھ بیٹھتا ابراز اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، جو اس وقت بھی کچھ تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بکھری لٹوں کو سمیٹا تھا، جبکہ اس کی اس قدر توجہ پا کر وہ کھل اٹھی تھی۔ میں نے کھانا بھی کھا لیا تھا، دوا بھی کھائی تھی، لاڈ سے کہتے اس نے ابراز کے شانے پر سر ٹکا دیا تو ابراز نے نرمی سے اس سے گرد حصار کھینچ کر اس کا سر چوما تھا۔ آغا جی اور دادی تھوڑا فاصلے پر ہوتے آپسی گفتگو کر رہے تھے۔ درد تو محسوس نہیں ہو رہا؟ اور اس نے فکر مندی سے اس کے بازو کو سہلایا تھا۔ باری بس بھی کر رہے ہیں، ایک ہی سوال بار بار کرتے تھکتے نہیں آپ کے گلے کوئی نازک اندام حسینہ تھوڑی ہے جو اتنی سی چوٹ پر بحال ہو جائے گی۔ اس مرتبہ وہ غصہ کرتی مقابل کو شوخی پر اکسا گئی تھی۔ یعنی تم بہادر ہو؟ چلو آج رات تمہاری بہادری بھی دیکھ لیں گے۔ کل رات تو میں نے تمہاری تکلیف کے احساس سے تمہیں تنگ نہیں کیا، لیکن اب جب تم خود کہہ رہی ہو تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے کان میں جان لیوا سرگوشی کرتے ابراز نے نرمی سے اس کے آئبرو کے بھورے تل پر اپنے لب جمائے تو اس نے منتشر سانسوں کو سنبھالے اسے بری طرح سے گھور کر دیکھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ اس کی جذبوں سے پر آنکھوں میں دیکھ وہ پل بھر کو جھجکی تھی۔ تم ڈر رہی ہو؟ الٹا اس سے سوال کرتے ابراز نے اسے گھبرائے تاثرات والے دلکش چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری تو پاکیزہ گل نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ گرے کلر کے سوٹ میں شانوں پر دوپٹہ لیے، بالوں کو جوڑی کی شکل میں دیے، شرمائی گھبرائی اس کی محبت کے رنگ میں رنگی وہ اسے اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ میرے بہکنے کا سامان کر رہی ہو؟ اس کی جانب جھکتے ابراز کی سرگوشی میں خمار گھلا تھا۔ اور اگر میں بہک گیا تو خفا بھی تم نے ہی ہونا ہے۔ ہاسپٹل میں میرا بہکنا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ آخر میں اس کا بوجھل لہجہ بالکل مدھم ہوتا پاکیزہ گل کے پیٹ میں گویا تتلیاں سی اڑانے کا سبب بنا تھا۔ مجھے تنگ مت کریں باری، لاڈ سے کہتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تو وہ ہنستا ہوا اس کا سر چوم گیا۔ جناب کا حکم سر آنکھوں پر۔ ڈاکٹر حفیظ کچھ دیر پہلے ہی نینا کا چیک اپ کر کے گئے تھے، ان کے کہے کے مطابق وہ بالکل ٹھیک تھی۔ سیما بیگم ابھی ہاسپٹل نہیں آئی تھی، انہیں بریرہ نے اپنے ساتھ لانا تھا۔ لوگوں نے نیم گرم پانی اور ٹاول کی مدد سے نینا کا چہرہ، ہاتھ اور گردن وغیرہ صاف کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بالکل ایسا پیش آ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اپنا کام کر کے اب وہ احتیاط کے ساتھ اس کے بالوں میں برش پھیر رہا تھا، جبکہ نینا مسکراتی نظروں سے اس کا شفاف وجہی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بالکل چھوٹے بچوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ نینا کے شرارتی انداز پر لوگر کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ کھلی تھی۔ اور مجھے یہ سب کر کے اچھا لگ رہا ہے۔ جھک کر اس کا ماتھا چومتے لوگر نے اس کے بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل دی اور کیچر کی مدد سے ان بالوں کو قید کر دیا۔ ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ باؤل، ٹاول اور برش لے کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تو نینا کی نظریں واش روم کے دروازے سے چپک گئی تھیں۔ وہ شخص اس کی زندگی کا حاصل تھا، اتنی تکلیفوں کے بعد راحت کا سبب بننے والا اجلال درانی، جس سے پہلی نظر کی محبت کے بعد اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص یوں اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مسلسل اس کو سوچتی مسکرائے جا رہی تھی کہ واش روم سے باہر نکلتا ٹھٹک گیا۔ آنکھوں اور چہرے سے پھوٹتی انوکھی چمک نے نینا کو مزید حسین بنا دیا تھا، خاص کر اس کے لبوں پر کھلتی بے ریا مسکراہٹ۔ وہ مضبوط قدم بڑھاتا بیڈ کے قریب آ کر ٹھہرا اور ایک ہاتھ بیڈ پر جما کر ہلکا سا جھکا۔ نینا جو اپنے خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی، اچانک ہوئی اس واردات پر اس کا چہرہ بھانپ سا چھوڑنے لگا۔ اس کے گال کان کی لو تک سرخ پڑے تھے، سانسوں میں گویا بھونچال مچ گیا تھا، جبکہ وہ مزے سے اس کی حسین مسکان کے رنگ چراتا اس کے قریب ہی بیٹھ کر نرمی سے اس کے سرخی مائل گال کو اپنی ہاتھ کے پچ سے سہلانے لگا۔ تمہارا ملنا ایک معجزہ سا ہے، اسی لیے بار بار خود کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ تم اب بس میری ہو۔ اس کے لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھ لوگر کا انداز شوخی بھرا تھا۔ خود کو یقین دلانے کے لیے آپ میری جان لے لیں گے؟ وہ نیچی نظروں کو ہلکا سا اٹھاتی اس کی آنکھوں میں دیکھ گویا شکوہ سا کر گئی تو وہ خوبصورتی سے مسکراتا اس کے مزید قریب ہو گیا۔ تمہاری جان اب میری جان ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں، ہم الگ رہے ہی نہیں، پہلے ہماری روح جڑی اور پھر قسمت، اور بہت جلد ہم دو بدن ایک جان ہو جائیں گے۔ مجھے شدت سے اس دن کا انتظار ہے جب تم دلہن بن کر مکمل میری دسترس میں آؤ گے۔ اس وقت میں اپنے بے قرار دل کی داستان تمہارے چہرے اور تمہارے دلکش وجود پر رقم کروں گا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے لوگر کی آواز سرگوشی نما تھی، جبکہ اس کا لہجہ بجھل اور گمبھیرتا سے پر اس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر رہا تھا۔ اس کے حسین ساتھ کے خیال سے نینا کے وجود میں ایک برق سی دوڑ گئی تھی۔ وہ دونوں بے حد نزدیک سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس دیکھ رہے تھے۔ اجلال، بہت دھیمے سے یہ نام اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ بولو اجلال کی جان، میں سن رہا ہوں۔
اس کے برابر میں نیم دراز ہوتے لوگر نے نینا کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا، جہاں اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کا ارتعاش نینا اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتی مسرور ہو رہی تھی، جبکہ مقابل پوری طرح اس کی جانب متوجہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کرتے دنیا جہاں سے غافل تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ تھام کر ساحل سمندر پر ننگے پیر چلوں، سمندر کی مدہوش کن لہریں ہمارے قدموں کو چومیں اور ہم پورے چاند کی روشنی میں نہائے دور تک چلتے جائیں۔ خواب آگے ہی لہجہ مدھم تھا، مگر لوگر نے اس کا ایک ایک لفظ اپنی سماعت میں محفوظ کرتے اس کا ہاتھ کی پشت کو چوم کر اپنے گال پر رکھ لیا۔ آج سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم جب تک مکمل طور پر ریکور نہیں ہو جاتی تو مجھے روز اپنی ایک وش بتاؤ گی، اور پھر تمہارے ٹھیک ہو جانے کے بعد ہم مل کر وہ وش مکمل کریں گے۔ نینا کے ہاتھ کو تھام کر دوبارہ شدت سے اسے چومتے لوگر نے اسے زبردست آئیڈیا دیا جو اسے بھی پسند آیا تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ مزید سے مزید آئیڈیاز ڈسکس کرنے لگے تھے۔ نینا کے زرد چہرے پر اجلال کے ساتھ کی خوشی چمک رہی تھی، تو وہی اجلال ہر تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ کی پشت پر، تو کبھی انگلیوں پر، تو کبھی ہتھیلی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی درست سمت جا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی بے قابو ہوتی ان کی گاڑی سے بڑی زور سے ٹکرائی تھی۔ پریزے کا سر گاڑی کے ونڈو سے جا کر لگا تھا، جبکہ مسز حمید اسی سائڈ بیٹھی تھیں جس سائڈ گاڑی آ کر ٹکرائی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں زور سے جھٹکا لگا تھا۔ ان کی گاڑی بری طرح گھومی تھی اور جا کر برج کی وال سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کا حشر ہو گیا تھا، لیکن شکر تھا کہ اندر موجود وہ تینوں افراد سیف رہے تھے، بلکہ ڈرائیور تیزی سے گاڑی سے نکلا تھا اور اسی نے ان دونوں کو سب سے پہلے دیکھ کر سب سے پہلے پریزے کو گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ پریزے کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے چہرے پر ایک جانا پہچانا سا لمس محسوس ہوا، تو اس کے لبوں سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ احسن بے قرار سا اس کے ایک ایک نقش کو چھو کر اسے محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی دیوانگی پر ایک دم گھبرا کر اسے پکار گئی تو اس مداخلت پر احسن نے اسے پیار بھری سزا دی تھی۔ احسن، میں ٹھیک ہوں۔ پل بھر کی رہائی ملتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا اور بکھری سانسوں کے درمیان بمشکل بول پائی تھی۔ احسن نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا اور پریزے کو اس لمحے اپنی گردن مسلسل بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ احسن، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ اس کی رندھی آواز پر احسن اپنا چہرہ اس کے سامنے لایا تھا۔ احسن کی بھیگی سرخ آنکھیں پریزے کی جان نکال گئی تھیں۔ احسن، میں ہرٹ ہو رہی ہوں، پلیز یوں نہ کریں۔ پیار سے اس کی آنکھوں کی نمی اپنی پوروں پر چنتی پریزے نے احسن کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہلکا سا چہرہ جھکایا، اپنی شگرافی لبوں کو اس کے ماتھے پر جمائے اور اپنی نرم انگلیوں سے اس کی بالوں کی جڑیں سہلانے لگی۔ اس کے لمس کا سکون احسن کے تڑپتے دل کو راحت مہیا کر گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے ایک دوسرے کو ڈھارس بندھا رہے تھے۔ بغیر کسی لفظ کے کئی لمحے دبے پاؤں ان کے قریب سے گزرتے گئے، مگر وہ ایک دوسرے میں گم ہر شے سے غافل تھے۔ آپ کو علم ہے؟ وہ ایک دم سے جھجکی تھی۔ مجھے علم ہے کہ ہماری محبت کی نشانی اس دنیا میں آنے والی ہے، نرم گوئی سے کہتے احسن نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کے پیٹ کے اوپر رکھا تو وہ اس لمس پر خود میں سمٹ گئی تھی۔ آپ خوش ہیں احسن؟ اس کی حیا سے پر آواز پر احسن نے چہرہ اٹھا کر پریزے کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ خوشی لفظ میرے احساس کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کی ٹھوری کو چوم کر وہ سیدھا ہوا، پیار سے اس کے بال سنوارتے اس کا ماتھا چوما۔ تمہارا بہت شکریہ اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، نمالود لہجے میں کہتے اس نے پریزے کی ہتھیلی پر پیار دے کر اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ آئی لو یو احسن۔ اس نے جھجکتے ہوئے بالآخر اپنا جملہ مکمل کیا تو احسن نثار ہوتا اس کے چہرے پر جھکایا تھا۔ چند حسین لمحے چراتے وہ پریزے کے ماتھے سے ماتھا جوڑ گیا۔ آئی لو یو ٹو احسن کی پریزے۔ اس کے بھانپ اڑاتے چہرے کو شوق بھری نظروں سے دیکھ اس نے پریزے کے سرخ پڑتے لبوں کو نرمی سے سہلایا تو وہ فقط بند آنکھوں کے ساتھ شرمیلا سا مسکرا دی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سنبھل کر بیٹھا، لیکن دروازہ کھول کر آنے والی شخصیت کو دیکھ اس کے اعصاب پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی سرد سے سرد بن کر لبادہ اڑ گئے تھے۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلیے، مجھے اجازت دیجیے، جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔